رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استاد محترم دی موجودگی دے اندر بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، لیکن میں صرف 5 تو 10 منٹ دے اندر تساں احباب نو جگاون واسطے میں نو حکم دیتا گیا۔ ساتھی سستی چھوڑو، استاد محترم بیان کر رہے ہیں، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ دی آواز نہیں تے اے مہربانی کرو بھائی استاد محترم تو پہلے دوست جاگن دا ثبوت دیو۔ گل جڑی بیان کرنی ہوئے ہے کہ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل تے مجلس دے اندر ایک بندہ حاضر ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کرن لگا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کے اس کو مسلمان کیتا، ہن عام بندہ نہیں رہا بلکہ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بن گیا۔ عرض کرن لگا بڑا دور دراز علاقے کو سفر کر کے آیا، کہ پتہ زندگی دوبارہ میں کو تواڈی خدمت دے اندر حاضری دا شرف نصیب کرے یا نہ کرے، میں کو اے جئی گل دسو جے میں آسانی نال جنت دا وارث بن ونجاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گلاں ارشاد فرمائیاں، او خالی نہ لے کے 3 گلاں تساں احباب کو سناونیاں، تفسیر دا ٹائم نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسأل الناس شيئا ولك الجنة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرا صحابی آسانی نال جنت بننا چاہنا، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تے کوئی ارشاد فرمائندا پیا، ساری زندگی اپنی حاجت تے ضرورت اللہ تو علاوہ کہ بندے دے سامنے پیش نہ پیا کریں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبایونی، اے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک تے بیعت کیوں نہ میں کرنا؟ حضرت جریر جواب کے اندر عرض کرن لگے، حضرت قد بایاتک، حضرت میں تا توڑے ہاتھ تے بیعت کیتی ہوئی ہے توڑا صحابیاں۔ آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا لا تبایونی، اے حضرت جریر میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ تے بیعت کیوں نہ میں کرنا؟ قد بایاتک، حضرت میں تبیعت کیتی ہوئی ہے،
دوبارہ ارشاد فرمایا نے آپ نے فرمایا میں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اتے بیعت کر ساری زندگی اپنی حاجت تے ضرورت اللہ تو علاوہ کہ بندے دے سامنے پیش نہ کرے تھے. سبحان اللہ. حضرت جریر بیعت چکی تھی. صحابہ اکرام فرمینے ایک ڈین جہاد علی سفر تے بیندے پیاس راستے دیوتے سارے صحابہ اکرام اپنے اپنے گھوڑیاں نو دوڑائی میں نے آنا. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک گھوڑے دوتے سوار آنا تے بڑی تیز رفتار دے نال حضرت جریر اللہ گھوڑا بھی بھجنا وینا وے. گھوڑے نو مارا نالا جڑا چامپا کو دیئے سوٹیوں دیئے او ڈھے گئی تلے. حضرت جریر نے کے چنگی دا ایسا ایسا گھوڑے نو ریس دے اندر کمی ڈیمن دی کوشش کی دیئے نے جس ویلے گھوڑا تھوڑا جیسا تھی گیا آپ لتے نہ تلو چاپنگ جائیے نے دے بعد گھوڑے تے سوار تھی گئے. صحابہ حیران خیر ہوئے حضرت جریر اساں جب پچھوان دے پیاس سانو ارچا کروا حکم چڑے ہوا اساں توڑی چاپک جا گھنیا. حضرت جریر فرما منگے میں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دے بیعت کی دی ہوئی ہے جتنی مینڈی زندگی ہے ساری زندگی اپنی حاجت دے ضرورت اللہ تو علاوہ کہنے سامنے بھی پیش نہ کرے تھا. نعرہ تکبیر. دوسری گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر سبعین مرتن فی کل یوم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے بیٹا صحابی دھیان دے اندر 70 وار استغفار کرنا تیڑا کم ہے آسانی نال جنت دا وارث بناونا اللہ کریم دا کم ہے. سبحان اللہ. ایمان دے جذبے نال ایک باری ہو رکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخری گل تے آخری حوالہ اے میرے سامنے 29واں پارہ کھلا ہویا سورت دنا سورت الملک کھلی ہوئی ہے اتھا کے انداز قرآن دا. سورت دنا سورت نو میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا. اے سورت نا سورت نو 29واں پارہ. اللہ اللہ. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی محفل سبق پڑھیں دے پہن اپنے شاگردانوں ایک بندہ حاضر تھی تے عرض کرن لگا حضرت صاحب ساڑھے علاقے دے اندر بارشاں نہیں ہو رہیاں قاد سالی دا سمائے مویشی جڑے ہیں نا گھاس نہ ہوون دی وجہ تو تڑب تڑب کے جان دے رہنا. حضرت نے فرمایا استغفار کرو. لگ گیا دوسرا بندہ حاضر تھیا حضرت میں نو کاروبار دے اندر نقصان تھی میں جڑی چیز دے اندر ہاتھ پہنا چیز سوا بن کے میرے سامنے آویندی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا بندہ حاضر ہویا حضرت میری بچیاں ہی بچیاں ہیں نا نرینا اولاد کوئی نہیں. حضرت نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا بندہ حاضر ہویا حضرت ساڑھے علاقے دے اندر جیڑا میڑا باغ ہے اس نو کیڑا لنگ گیا. آپ نے فرمایا استغفار کر. چوتھا بندہ حاضر تھی عرض کرن لگا حضرت ساڑھے باغ دی جڑی نارئی ہوئی سوکھ گئی ہے اس وجہ تو پھلوں میں کیڑا لگ گیا. آپ نے فرمایا استغفار کر. بندے چلیں گئے مریدہ کھڑا گے حضرت گل سانو تا سمجھ نہیں آئی. کیوں بھائی
آکھے 5 مریض آئے نا نسخہ ہی تو ساندتنا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماون لنگے ہے تو سا حضرت نوح علیہ السلام دی دعا تے غور نہیں کیتا حضرت نوح علیہ السلام فرماون لنگے ہے اے میری قوم والوں زیادہ تو زیادہ استغفار کرو فائدے کیڑے تھیمنے نا یرسل السما علیکم مدرارا اللہ کریم رحمتہ دیا بارشاں تو قوتہ کرے سی وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ اللہ توڑے مالا دے اندر اضافہ کر جڑے سی برکت لے جڑے سی نرینا اولاد نہیں وبنین اللہ نرینا اولاد دے جڑے سی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنْهَارًا اللہ توڑے باغ دیا نہراں بھی چلا جڑے سی تے اللہ پاک نہراں نو چلاون تو بعد کیڑا بھی ختم کر جڑے سی باغوں وچوں تے تیسری گل آپ نے فرمائی لا تغضب ولک الجنہ اے میڈا صاحبی غصہ نہیں کرنا زندگی اندر غصہ بھی منجے غصے نو پی مینا میں آمنہ دلال فرمینا پیا ولک الجنہ آسانی نال جنت پہنچ ویسے وما علینا الا البلاغ المبین